الحمد لله رب العالمين۔ میرا نام محمد آصف ہے۔ 8 سال ہو چکے ہیں میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں۔ بالوں کا مسئلہ ہے، گنج پن ہو چکا ہے، دنیا کی ہر دوائی استعمال کر چکا ہوں، فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ آپ کو شفا کاملہ صحت عاجلہ دائم عطا فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ میں آپ کا بیان انٹرنیٹ پر روزانہ دیکھتا ہوں اور آخر میں دعا بھی، تو چونکہ بیان تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے اور بعد میں نیٹ پہ آتا ہے، تو میں 7 یا 8 گھنٹے کے بعد سنتا ہوں، اور تاکہ میں دعا بھی سن لوں اور اس دعا میں شامل بھی ہو جاؤں۔ اللہ سب پر رحمت فرمائے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اور یہاں سے ایک مسئلہ سمجھیں کہ انگریز کے قانون میں اور دنیا کے دساتیر عالم کے اندر عدد ہوتا ہے، وزن نہیں ہوتا۔ اسلام میں وزن ہوتا ہے، عدد نہیں ہوتا۔ بات کو سمجھو کیا معنی یہ ہے کہ پوری دنیا میں الیکشن ہوتا ہے تو ووٹ گنے جاتے ہیں کہ اس نے جناب 100 لیا اور اس نے 99 لیا، 99 والا ہار گیا، 100 والا جیت گیا۔ تو عدد ہوتا ہے، شمار ہوتی ہے کہ کتنے ووٹ لیے ہیں، اور اس شمار میں سب برابر ہیں، یعنی ایک طرف عالم ہے، ایک طرف جاہل ہے، ایک طرف فاسق فاجر کنجر ہے اور ایک طرف ولی اللہ ہے، ووٹ برابر ہے۔ ماشاءاللہ عدل ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے۔ انگریزوں کا انصاف دیکھیں نا کہ گدھا گھوڑا سب برابر ہے۔ وہاں گنے جاتے ہیں، اسلام میں گنے نہیں جاتے، تولے جاتے ہیں کہ کس کا عمل بھاری ہے۔ کیا مانا؟ ایک آدمی نے 10 طواف کیے ہیں لیکن سنت کے خلاف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شروع کہاں سے کرنا ہے، اور استلام کیا ہوتا ہے، استقبال کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد استباع کیا ہوتا ہے، رمل کیا ہوتی ہے، رکن یمانی کس کو کہتے ہیں، شامی عراقی کس کو کہتے ہیں، بس لگا رہا ہے۔ تو اس کا وزن نہیں ہوگا۔ جس نے سنت کے مطابق ایک طواف کیا وہ وزن نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے 2 رکعت پڑھی ہے لیکن انتہائی سنت کے مطابق، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ کأنک تراہ، گویا کہ خدا کو تم دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ تو یقین کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر عدالت میں کھڑے ہو، جج کے سامنے کھڑے ہو، گورنر کے سامنے کھڑے ہو، تمہاری تھوک بھی نہیں نکلتی، آنکھ کی پتلی بھی نہیں جھپکتی، اور خدا کے سامنے نماز میں کھڑے ہو تو ایک خرک شروع ہو جاتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ اچھا آپ تو گھڑی بھی دیکھ لیتے ہیں، موبائل بھی دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، یہ پتہ نہیں کون سی نمازیں ہیں، رومال بھی بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ نماز میں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر اسی لیے عدد جو ہے، ورنہ عدد تو یزید کی بیعت زیادہ کر چکا تھا، لیکن مکے مدینے والوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ ارباب حل و عقد جو ہے وہ مکے مدینے والے تھے، اس لیے یزید کی بیعت کا اعتبار نہ رہا، ورنہ تو ساری دنیا نے یزید کی بیعت کر لی تھی، ووٹ تو اس کے زیادہ تھے۔ لیکن اسلام دیکھتا ہے کہ ووٹ دینے والا کون ہے، اس کے نزدیک ارباب حل و عقد جو ہے ان کا وزن ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ 100 جاہل کی رائے ہے، ایک طرف ایک عالم کی رائے ہے تو وہ بھاری ہے۔ اس لیے اسلام کے نظام میں وزن ہوتا ہے اور کفر کے نظام میں عدد دیکھا جاتا ہے۔ اور فرما دیا من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، یعنی کہ تولیں بخل یعنی ہلکی ہو گئی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو گھاٹے میں رہے اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللهم ثبت اعمالنا في الموازين، اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم ارزقنا حسن الختام، واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ چلتے پھرتے وضو ہو نہ ہو، عورت پاک ہو نہ پاک ہو، یہ کلمہ پڑھتے رہا کرو۔ اس کلمے کے بڑے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ملا اسی کلمے کی برکت سے۔ واللہ اعلم۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ اللہم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها وادخلها فی الفردوس الاعلی۔ یہ چودھری عبدالشاہد صاحب جو ہے نا جی، یہ بڑے ہی ماشاءاللہ اپنے فن کے استاد ہیں، اور میرے اکثر کپڑے انہی سے سلے ہوئے آتے ہیں۔ رانا شہزاد ریاض مرحوم
رانا ریاض کا بیٹا امریکہ میں انتقال ہو گیا، اللہم اغفر ہو ورحم ہو وتجاوز عنہ.